الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. گزارشات سے قبل محبت کے ساتھ مل کر با آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینے کے والی دعالم کے داتا. یہ محفل جو ہے یہ حاضری کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے. اس کا عنوان یوں تو محفل ماشاءاللہ یہ ہر اتوار منعقد ہوتی ہے، لیکن آج کا عنوان وہ ہم میں سے ہر ایک شریک بزم جانتا ہے کہ حضور قبلہ جناب سید اویس باپو کی عمرے کی ادائیگی اور حاضری مدینہ کی خوشی میں یہ منعقد کی گئی ہے. تو میں نے چاہا کہ پہلے منظوم کچھ اشعار کے ساتھ حاضری پیش کریں اور پھر ہم اپنی گزارشات پر آئیں. مدینے کے والی دعالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. میں محتاج ہوں، سب کہہ لیجئے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. تمہارے کرم پر میری زندگی ہے. مدینے کے والی دعالم کے داتا تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا. تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا. جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو. جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو. تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. مدینے کے والی دعالم کے داتا ہے. وادی ایمن پہ خالق کی رحمت مسلم ہے. بیت المقدس کی عظمت مگر قلب مزتر کو ہے جس کی حاجت. مگر قلب مزتر کو ہے جس کی حاجت. وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے.
مدینے کے والی دو عالم کے یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر وہی زندگی اصل میں زندگی ہے مدینے کے والی دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا تمہارے کرم پر میری زندگی ہے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ادائیگی عمرہ ایک عظیم الشان عبادت سفر عشق و محبت صرف ایک عبادت کی ادائیگی نہیں ایک فرض یا واجب کی ادائیگی نہیں بلکہ ایک محبتوں بھرا سفر ہے عشق و مستی سے لبریز ایک سفر ہے صاحب حال صاحب کیفیت قدم قدم پر روحانیت محسوس کرتے ہیں کیفیت محسوس کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ عمرے کی ادائیگی ہو یا حج بیت اللہ ہو اس کے لیے رخ سب کو مکہ شریف کا کرنا پڑتا ہے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا لا اقسم بہذا البلد اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی اور آپ جانتے ہیں کہ قسم جو ہے وہ کسی بھی عظمت والی چیز کی اٹھائی جاتی ہے کسی فضیلت والی چیز کی قسم کسی اہمیت کی حامل چیز کی قسم ہی اٹھائی جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم یہاں پر بیان فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ عظمتوں والا شہر ہے برکتوں والا شہر ہے اور یہ وہ شہر ہے کہ حج کی ادائیگی ہو یا عمرے کی ادائیگی ہو مکہ شہر کے علاوہ کہیں اور یہ فرض ادا ہو نہیں سکتا کہیں اور یہ عبادت ادا ہو نہیں سکتی وہ حج کرنے والا مسافر ہو یا معتمر عمرے کی ادائیگی کی نیت سے گھر سے چلنے والا اس کو سوئے حرم سفر کرنا پڑتا ہے سوئے مکہ سفر کرنا پڑتا ہے سوئے بیت اللہ اس کو سفر کرنا پڑتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے شہر مکہ جہاں اللہ رب العزت کا پاک گھر بیت اللہ شریف موجود ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل جس سرزمین کی طرف کھنچتے ہیں اور سب مسلمانوں کے دلوں کا میلان شوق اور رغبت کا میلان جس شہر کی طرف ہوتا ہے اس شہر کو شہر مکہ کہا جاتا ہے آپ دیکھیں جب زائرین عمرے کی ادائیگی کے لیے پھر بیت اللہ شریف کے دیدار کے لیے جب چلتے ہیں مسجد الحرام شریف میں داخل ہوتے ہیں اللہ سب کو اس سفر کی سعادت نصیب فرمائے جو پہلی بار سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ تو زیادہ کیفیت محسوس کرتے ہیں جب وہ مسجد الحرام شریف کے صحن میں داخل ہوتے ہیں نا تو گائیڈ کرنے والا جو ہمارے رہنما ہوتے ہیں رہبر ہوتے ہیں ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور آپ نے اس وقت اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے کہ جب بیت اللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہو تو اپنی آنکھوں کو جھکا لیں اور آنکھوں کو جھکا کے پھر اپنے قدموں کو آگے کی طرف بڑھائیں اب مختلف دروازے ہیں آپ کسی نہ کسی دروازے سے اندر مسجد الحرام شریف کے داخل ہوتے ہیں اور پھر مطاف کے لیے جب آپ آگے بڑھتے ہیں
آپ دائیں بائیں والے کا سہارا لے کر لیکن اپنی آنکھوں کو جھکا کر آگے چل رہے ہوتے ہیں، قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں، دل دھڑک رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب خیالات کہ میں اللہ کے گھر کے سامنے پہنچنے والا ہوں وہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، شوق انگڑائیاں لے رہا ہوتا ہے۔ پھر اچانک آپ کے رہبر کی آواز آتی ہے، ٹیچر کی آواز آتی ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھول دیں۔ پھر جب آپ اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں نا، اور جس وقت اللہ رب العزت گھر کعبۃ اللہ شریف آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہوتا ہے، آپ یقین مانیے اس وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت جو دل کی حالت ہوتی ہے، شاید ہر دل کی کیفیت یہ نہ ہوتی ہو، لیکن جو صاحب حال ہیں، صاحب کیفیت ہیں، یقین مانیے وارفتگی کے الفاظ شاید آپ نے صرف کتابوں میں پڑھ رکھے ہوں گے، اگر اس کی کیفیت کو آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ گھڑی ہے جب آپ اپنی نگاہوں کو کھولتے ہیں اور ایک عظیم الشان اللہ کا گھر آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ جانثاری وارفتگی کے الفاظوں کی جو عملی کیفیت ہے اس وقت آپ کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ جناب والا جب آدمی ایسی کیفیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ چیخیں مارتا ہے، کپڑے پھاڑ ڈالتا ہے، وہ صاحب حال بن جاتا ہے، صاحب کیفیت ہو جاتا ہے۔ اس دل کا میلان اللہ نے اگر رکھا ہے، اس دل کا سکون اگر اللہ نے رکھا ہے تو اپنے گھر کے دیدار اور اپنے دربار کی حاضری میں رکھا ہے۔ دیکھیے ابھی بھی قبلہ شاہ صاحب جو ہے وہ ذکر سے پہلے ارشاد فرما رہے تھے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو اطمینان ہے، دلوں کا جو سکون ہے نا وہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے دلوں کا سکون۔ اب اس پر اگر آپ غور کریں کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں کیوں ہے اور اللہ کے ذکر سے آدمی کے قلب کو طمانینت کیوں ملتی ہے، سکون کیوں ملتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تخلیق کا جو مقصد حقیقی ہے وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ جی ہمیں کیوں تخلیق کیا گیا، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، تو اس کا سیدھا سادہ سا جواب ہے، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت تو ہر چیز کر رہی ہے، اللہ کا ذکر تو ہر چیز کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا آپ دروازہ بند کرتے ہو کھولتے ہو اس کی جو چڑچڑاہٹ کی آواز ہوتی ہے نا وہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ میں، درندوں جانوروں کے دھاڑنے میں جو اللہ کا ذکر ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، بے جان چیز جسے آپ کہتے ہو اس کی بھی چڑچڑاہٹ کی آواز حقیقت میں اللہ کے ذکر کی آواز ہے، اللہ کی تسبیح کی آواز ہے۔ پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کی تو تخلیق کا مقصد ہی اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، تو جس مقصد کے لیے جو چیز تخلیق کی جاتی ہے جب وہ اپنے مقصد پر پورا اترتی ہے، اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے تو اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اس لیے ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی اللہ کا ذکر تھا، اس لیے طمانینت قلب اللہ کے ذکر میں ہے، سکون قلب اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب یہ مثال جو میں نے پیش کی ہے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آدمی جب بیت اللہ کو دیکھتا ہے، کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتا ہے، یا جو نہیں دیکھ پاتے اس کے لیے دل مچلتے ہیں، دل بے قرار ہوتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے کیوں تڑپتے ہیں؟ اور جب دیکھ لیں تو سکون کیوں محسوس ہوتا ہے، طمانینت قلب کیوں محسوس ہوتی ہے؟ تو میرے بھائیوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری جو تخلیق کی گئی، اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا، خاک سے انسان کی۔ یوں تو انسان چار چیزوں کا مرکب ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، ان چار چیزوں کا مرکب ہے، لیکن غالب چیز فزیکلی جو ہے وہ ہے مٹی، خاک۔ انسان خاک سے تیار کیا گیا ایک مرکب ہے۔ تو ہماری اصل کیا ہے؟ ہم کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ اونچی آواز سے کہہ لیجئے، ہم کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ مٹی سے پیدا کیے گئے، خاک سے پیدا کیے گئے۔ اور اس مٹی اور خاک کی جو ابتدا ہے یہ کس جگہ سے ہے؟ اس خاک کی ابتدا، مٹی کی ابتدا جب زمین نہیں تھی، سب پانی ہی پانی تھا، سب پانی ہی پانی تھا۔
تو اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ میں زمین کی تخلیق کروں، میں مٹی کو پیدا کروں، تو یہ ساری جگہ جو ہے یہ پانی ہی پانی تھا، اور جو اس کا سینٹر تھا اس جگہ پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پانی پہ جھاگ پیدا فرمایا، اور وہ پانی پر پیدا ہونے والا جھاگ سوکھ کے وہ مٹی میں تبدیل ہوا۔ یہ جو جگہ تھی، یہ جو پوائنٹ تھا، یہ زمین کا مرکز بنا، یہاں سے زمین کی تخلیق کا آغاز ہوا، یہاں سے سفر شروع ہوا زمین کی تخلیق ہونے کا۔ سب پانی پانی تھا، درمیان میں پانی پہ جھاگ بنا، وہ جھاگ سوکھنا شروع ہوا، وہ مٹی بننا شروع ہوا، یہاں سے زمین کی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بیت اللہ شریف جہاں پر موجود ہے، یہ وہی مرکز ہے، وہی پوائنٹ ہے جہاں سے زمین تخلیق ہونا شروع ہوئی تھی۔ اسی کو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس ببکہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ شریف تخلیق کیا گیا، اور کعبۃ اللہ شریف بنایا گیا اس مرکز پر۔ یہ زمین کا مرکز ہے، چاروں طرف زمین کا مرکز، یہ جگہ جہاں بیت اللہ شریف موجود ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے زمین کی تخلیق کا آغاز ہوا تھا، اور اس آغاز کا سفر شروع ہوا تھا۔ معنی یہ ہوا کہ ہم جس خاک سے پیدا کیے گئے ہیں، جس مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اس مٹی کے نقطہ آغاز پر آج بیت اللہ شریف موجود ہے۔ اور یہ اصول کی بات ہے کہ کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے جو ہے وہ اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو ہماری جو اصل ہے وہ مقام ہے جہاں آج بیت اللہ شریف موجود ہے، جہاں کعبۃ اللہ شریف موجود ہے۔ ہماری اصل، ہماری تخلیق کا جو نقطہ آغاز تھا، ہم کہاں سے پیدا ہوئے؟ ہم اس جگہ سے پیدا کیے گئے جہاں آج اللہ کا گھر موجود ہے۔ ان اول بیت وضع للناس ببکہ، جہاں کعبۃ اللہ شریف موجود ہے۔ تو چونکہ ہماری اصل وہ مقام تھا، لہٰذا ہمارا دل اسی مقام کی طرف کھینچا چلا جاتا، کیونکہ اصول ہے کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ دیکھیے ہماری اصل تو مٹی ہے، خاک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق کی اصل ہے وہ تھا نور الہی، اللہ نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا، اور اسی کو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے، مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ میں اس کی بحث کے اندر نہیں جاتا، میرا موضوع نور اور بشر نہیں ہے، لیکن بس اتنی بات ذہن نشین رہے کہ ہماری تخلیق اصلاً یہ خاک سے مٹی سے ہوئی، ہماری اصل خاک ہے، مٹی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی اصل نورانیت ہے، نور ہے۔ اللہ رب العزت نے نور سے نبی پاک علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ دنیا میں اللہ نے اپنے محبوب کو بشر بنا کے بھیجا اور بشریت کا جامہ پہنا کے بھیجا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں تخلیق اصلی کی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا۔ جب اللہ نے حضور کو تخلیق فرمایا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ ملائکہ، نہ نوری، نہ ناری، نہ خاکی۔ سب سے پہلے اللہ نے جو تخلیق فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ نور مصطفیٰ ہزاروں سال مقام ہیبت کے اندر رہا، ہزاروں سال مقام قرب میں رہا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا۔ وہ مختلف مقامات تھے، مقام قرب تھا، مقام ہیبت تھا، مقام نورانیت تھا، ہزاروں سال۔ پھر اللہ نے جب چاہا اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کے، بشریت کا جامہ پہنا کر، بشریت کا لباس پہنا کر، اللہ نے زمین پر انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا۔ لیکن اصل کیا تھی؟ نور مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام، یہ حضور کی اصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب معراج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو طائف والوں کے ہاتھوں زخموں سے چور چور ملاحظہ فرمایا، حضور دکھی تھے، حضور غمگین تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب طائف کے لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، فرشتے حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا جسم اقدس لہو لہان ہے، آپ کی نالین اقدس بھی وہ لہو سے بھر چکی ہے، حضور آپ حکم ارشاد فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کے حکم کے تابع کر دیا، آپ حکم دیجئے یہ ہوا کے جھکڑ چلیں، اس قوم کا نام و نشان مٹ جائے۔ پہاڑوں پہ متعین فرشتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ حکم دیجئے اس قوم کو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر مل کر ختم کر دیا جائے، آپ حکم دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔
آج جو قوم مجھ پر ایمان نہیں لاتی، مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے وہ لوگ ضرور آئیں گے جو مجھ پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضور پاک علیہ السلام اس وقت مغموم ہیں، دکھی ہیں، جب اللہ نے اپنے محبوب کو دکھی ملاحظہ فرمایا، مغموم ملاحظہ فرمایا۔ اور آپ جانتے ہو کہ جب انسان دکھی ہو اور مغموم ہو، اور ہو بھی وہ پردیس میں، اپنے دیس میں نہ ہو بھی وہ پردیس میں، تو پھر اسے اپنے دیس کی یاد آتی ہے۔ بھائی کوئی دبئی میں ہو، دوسرے ملکوں میں کمانے دھمانے کے لیے وہ معاش کے سلسلے میں چلا گیا، ماں باپ اس کے پاکستان میں، بیوی بچے اس کے پاکستان میں۔ اب لوگ جانتے ہیں جو وہاں پر اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، سیٹھوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لاکھ قسم کے مسائل ہوتے ہیں، دل بھی مغموم ہو جاتا ہے جب اپنے فلیٹ میں آتے ہیں، کمرے میں آتے ہیں نا، تو بیڈ پر لیٹ کر تکیے میں منہ چھپا کے اماں کی بڑی یاد آتی ہے، ابا کی یاد آتی ہے، گھر والوں کی یاد آتی ہے، تو فوراً موبائل نکال کے اماں کو فون ملاتے ہیں، ابا کو فون ملاتے ہیں۔ یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جب دکھی ہوتا ہے تو اس کو وطن اصلی کی یاد آتی ہے، جب آدمی کا دل مغموم ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر کی یاد آتی ہے، اپنے دیس کی یاد آتی ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو مقام تھا وہ مقام نورانیت تھا، وہ مقام تھا جو انسان اور کائنات کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے، یہ ہزاروں سال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام ہیبت کے اندر ہزاروں سال یہ نور مصطفیٰ یہ سجدہ ریز تھا، ہزاروں سال مقام قرب کے اندر یہ نور مصطفیٰ سجدہ ریز تھا۔ اور جب بشری جامے کے اندر خاک کا لباس بنا کر زمین پر اللہ نے خاتم النبیین بنا کے مبعوث فرمایا، اور طائف کے لوگوں نے جب ناروا سلوک کیا تو آج پردیس میں محبوب کو دیس کی یاد آئی، اور جب دیس کی یاد آئی تو پھر اللہ رب العزت نے بھی فرمایا محبوب چھوڑ دنیا والوں کو، آجا معراج کی رات مجھے تجھے آسمانوں کی سیر کراؤں، میں تجھے اسی مقام قرب میں لے کر آؤں، اسی مقام قرب میں۔ اور پھر حضور اسلام نے جب اللہ کے مقام قرب میں پہنچے، اور وہ مقام قرب جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب قریب ہوئے اور قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ فکان قاب قوسین، جیسے دو کمانیں قریب ہوتی ہیں نا، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا قریب کر لیا۔ اللہ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، ادھر سوچنا بھی نہیں، ادھر تصور بھی نہیں لے جانا، یہ کیفیتیں کیا ہیں اللہ جانے، اس کا محبوب جانے۔ بس جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا میں تو وہ بیان کر رہا ہوں، فکانا قاب قوسین، جیسے دو قوسین، دو کمانیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، برابر ہوتی ہے۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا، دو قبیلوں میں جھگڑے ہوتے تھے، خون خرابہ ہوتا تھا، قتال ہوتا تھا، پھر وہ اتحاد کی طرف آتے تھے، آپس میں مفاہمت ہو جاتی تھی، اور جب آپس میں مفاہمت ہو گئی، اتحاد ہو گیا، تو یہ اعلان کرنے کے لیے کہ ہم ایک ہو گئے، جھگڑے ختم ہو گئے، خون خرابہ ختم ہو گیا، ہم نے اتحاد کر لیا، اس اتحاد کی علامت کے طور پر عزیزان گرامی ہوتا یہ تھا کہ یہ دونوں قوموں کے جو سردار ہوتے تھے یہ اپنی اپنی تیر کمان نکالتے، یہ اپنی کمان نکالتا، دوسرا سردار اپنی کمان نکال کے دونوں کمانوں کو آپس میں ملا کر ایک تیر دونوں کمانوں کے بیچ میں رکھ کر اسے فائر کرتے، اور جب دونوں کمانوں کے بیچ میں ایک تیر رکھ کے فائر کیا جاتا تھا یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ان دو قبیلوں میں اتحاد ہو گیا، قاب قوسین، دو کمانیں آپس میں مل گئیں۔ تو بس عالم تصور میں مت جا کے جانچنا اور پڑتال کرنا شروع کر دینا کہ اللہ نے کتنا قریب کیا، بس مثال اللہ نے یہی دی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو قریب بلایا، اتنا قریب فکان قاب قوسین، جیسے دو قوسین، دو کمانیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ نے وہ قرب عطا فرمایا۔ اور پھر اس مقام قرب میں کیا گفتگو ہوئی، کیا بات چیت، یہ تو کبھی شب معراج کا موقع ہو بارہا سن بھی رکھا ہوگا، اور اللہ نے اگر زندگی دی اور موقع ملا معراج پر گفتگو کرنے کا تو پھر ہم کہیں اس راز و نیاز کی باتیں اس مقام قرب میں کیا ہوئی تھی۔ لیکن بس اب وقت آ گیا واپس لوٹنے کا۔ جب نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لے کر کے آ رہے ہیں تو میں ابھی اپنے ساتھی نعت خواں سے وہ شعر پوچھ رہا تھا، عموماً شعر مجھے اچھے یاد نہیں رہتے، تو میں نے ان کو بلا کے پوچھا کہ اب حضور علیہ السلام جب اس مقام سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس موقع پہ بڑا خوبصورت شعر کہا گیا کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا یا وہاں سے آنا کمال ہے؟ اصل میں کمال کیا تھا؟ لوگ تو اس بات میں جھگڑ رہے ہیں وہ گئے کیسے، بھائی وہ ان کا مقام اصلی تھا، یہ ان کا اصلی دیس تھا، وہاں جانا کمال نہیں تھا، اپنا دیس چھوڑ کر پرائے دیس میں آنا کمال ہوتا ہے۔
یہ ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ کلو شیئن یرجع الی اصلہ، جب انسان بے قرار ہوتا ہے نا، اس کو اپنے اصلی وطن کی یاد آتی ہے، اصلی دیس کی یاد آتی ہے۔ جب اصلی دیس میں پہنچتا ہے تو اطمینان ملتا ہے، سرور ملتا ہے۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا جو بیت اللہ کی طرف میلان ہے، کعبۃ اللہ کی طرف میلان ہے، دل کھچے چلے جاتے ہیں، دل تڑپتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں اللہ کا گھر تکنے کے لیے، اس قرب کو پانے کے لیے جہاں بیت اللہ کی دیواروں کو چھو سکیں، غلاف کعبہ کو پکڑ سکیں، حتیم میں جا کر دھگانہ ادا کر سکیں، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر سکیں، گڑ گڑا سکیں۔ اور پھر جب کوئی یہ مقام کو پا لیتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل کو قرار ملتا ہے۔ ہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو انسانیت کی تخلیق تھی، مرکز وہی تھا، تو کافروں کو تو سکون نہیں ملتا؟ یہ تو صرف مسلمان ہی سکون محسوس کرتے ہیں، صاحب ایمان ہی سکون محسوس کرتے ہیں۔ کفار جو ہیں وہ تو وہاں پہ سکون، انہیں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے بیت اللہ شریف سے۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، فطرت میں اللہ رب العزت نے اس مقام کی طرف التفات ہر انسان کے دل میں رکھا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ابھی کفار غفلت کا شکار ہیں، عدم علم کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کسی بچے کو کسی اور نے گود لے لیا ہو اصلی ماں باپ سے، اب بچہ کسی کی گود میں پرورش پا رہا ہے، وہ نہیں جانتا میرا اصلی باپ کون ہے، میری اصلی ماں کون ہے، بچہ نہیں جانتا۔ وہ کسی کی گود میں پروان چڑھتا رہا، بڑا ہو گیا، پھر کسی دن اس کو پتا چلا کہ میرا اصلی باپ تو یہ ہے، میری اصلی ماں تو یہ ہے۔ وہ لاکھ اگنور کر دے لیکن دل اصلی ماں باپ کی طرف میل کھائے گا، دل اصلی ماں باپ کی طرف التفات کرے گا، متوجہ ہوگا۔ جس دن اس کو پتا چلا میرا اصلی باپ یہ ہے، میری اصلی ماں یہ ہے، تو کفار جہالت کی وجہ سے عالم کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جس دن ان کو پتا چلا ہمارا مقام اصلی یہ تھا، جس دن وہ اسلام کی روشنی سے منور ہوئے، اور جس دن اسلام نے ان کے گھروں میں جگہ بنائی، آپ دیکھیں گے کہ پھر ان کا دل بھی بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، ان کا دل بھی کعبۃ اللہ شریف کے لیے جھکے گا۔ دنیا بھر کے مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے، عمرے کی ادائیگی کے لیے جب حرم شریف کی طرف چلتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کی طرف چلتے ہیں، مکے کی جانب رخ کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا خاص مہمان ارشاد فرمایا۔ وفد اللہ ثلاثہ، 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا خاص مہمان ارشاد فرمایا۔ ان میں سے پہلا ہے الغازی، جو اپنی جان اور مال کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے چلا، اور پھر اس کے بعد جان کی سلامتی کے ساتھ وہ اپنے گھر واپس لوٹ آیا، اسے کہتے ہیں غازی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ پہلا شخص ہے غازی جو اللہ رب العزت کا خاص مہمان ہے۔ اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا الحاج، حج کرنے والا، حج کے ارادے سے جو بیت اللہ کی طرف چلتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا خاص مہمان ہے۔ اور تیسرا شخص حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المعتمر، جو عمرے کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی جانب چلتا ہے، سوئے مکہ کی جانب چلتا ہے، یہ اصل میں اللہ کا مہمان ہے۔ اور یہ تو میرے بھائیوں ہماری دنیاوی بھی رسم ہے کہ جب مہمان بن کے کوئی کسی کے گھر میں آتا ہے تو میزبان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی مہمان بن کر کسی کے گھر میں جاتا ہے تو میزبان اس کا اکرام کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ یہ مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرماتے ہوئے اپنے گھر کے مہمانوں پر اپنا کرم فرماتا ہے، اور پھر جس طریقے سے میزبان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں مہمان کی ہر خواہش کو پورا کروں، مہمان جب میرے ہاں سے رخصت ہو تو خوش ہو کر رخصت ہو، اس کی کوئی دلی تمنا جو ہے وہ باقی نہ رہ جائے، میں ہر خواہش پورا کر کے اس کو یہاں سے رخصت کروں، یہ میزبان کے دل کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا مہمان، وہ حج کی صورت میں ہو یا معتمر عمرے کی ادائیگی کرنے والا، بس اللہ کا مہمان بن جائے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کی ہر خواہش کو پورا فرماتا ہے، ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ یہ جو بھی کچھ مانگتا ہے اللہ سے، جو بھی سوال کرتا ہے، جو بھی التجا کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دعوہ فاجابا، یہ جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا، اور یہ اللہ سے بخشش مانگتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، جب یہاں سے پلٹتا ہے تو بخشش یافتہ ہو کے پلٹتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے گھر کا مہمان ہو، وہ رو رو کر بخشش مانگ رہا ہو،
مغفرت مانگ رہا ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص حج کے ارادے سے چلے یا عمرے کی ادائیگی کی نیت سے چلے، صرف دو کام نہ کرے تو وہ اس حال میں اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتا ہے گناہوں سے پاک و صاف جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ لم یرفس ولم یفسق، یہ دو کام نہ کرے، یرفس لا یرفس، کوئی بے حیائی کی بات اپنے منہ سے نہ نکالے، بے شرمی کی بات اپنے منہ سے نہ، اس حج کے سفر میں، عمرے کی سفر میں بس یہ دو کام نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لم یرفس، وہ بے حیائی کی بات اپنے منہ سے نہ نکالے، ولم یفسق، کوئی فسق نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اللہ کے گھر سے واپس پلٹتا ہے نا تو ایسے پلٹتا ہے جیسے گناہوں سے پاک و صاف آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرہ، اللہ شاہ صاحب کا عمرہ قبول فرمائے جس ادائیگی کی نیت سے، اور ان کے صدقے طفیل اللہ ہم سب کو اپنے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، حضور نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، یہ دوسرا عمرہ ایسا ہے کہ ان دو عمروں کے درمیان جو بھی گناہ ہوئے اللہ ان سارے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا، ان سارے گناہوں کو۔ جس طرح نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کا ادا کرنا، یہ دوسری نماز اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی اور دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ علماء کی بحث ہے کہ وہ اس میں بحث کرتے ہیں کہ جی وہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں یا گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں، ہم اس بحث میں نہیں جاتے، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ عمرے کے بعد عمرہ اتنا عظیم عمل ہے، نماز کے بعد پھر نماز پڑھ لینا اتنا عظیم عمل ہے کہ ان دو اعمال کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں اس عمرے کی عظیم ادائیگی کے بعد جو حاضری مدینہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری، مکے سے پھر انسان ادائیگی عمرہ کے بعد فارغ ہو کر وہ مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ عشق و محبت کی جو ہماری منزل ہے وہ سوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم عمرہ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، حج کے جتنے مناسک ہیں وہ سب مکے میں ادا ہوتے ہیں، عمرے کی ادائیگی کے جو ارکان ہیں وہ سارے کے سارے مکہ میں ادا ہوتے ہیں۔ بھئی بیت اللہ شریف کا طواف ہے مکے میں ہوتا ہے، صفا و مروہ کی سعی ہے وہ مکے میں ہوتی ہے، عرفات ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، جبل رحمت ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مکے میں ہے۔ حج ادا کرنا ہے تو مکے جا کے کرو، عمرہ ادا کرنا ہے تو مکے جا کے کرو۔ اے اللہ تیرے محبوب کا دربار تو اتنا عظیم دربار تھا، کچھ ایک دو فرائض یہاں کے لیے بھی رکھے ہوتے، ایک دو فرائض، بڑی عبادتیں ہوتی نا، ہم کہتے جی بڑی جگہ ہے، بڑی عبادتوں کے لیے مدینہ طیبہ میں حاضری ہوئی ہے، حج مکمل وہاں پر ہوگا، عمرہ مکمل وہاں پر ہوگا، ادائیگی حج اور عمرے کی کامل اس وقت ہوگی کہ کچھ فرائض مکے میں ادا کیے جاتے، کچھ مدینے میں ادا کیے جاتے۔ تو اندر سے میرا وجدان بولا آئے ہائے سارے فرائض مکے میں ادا ہوتے ہیں، عمرہ سارے کا سارا مکے میں ادا ہوتا ہے، حج ادا ہو چکا، عمرہ ادا ہو چکا، اب آپ سوئے محبوب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے سوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی فرض ادا نہیں کرنا، یہاں کوئی مناسک حج ادا نہیں کرنے، یہاں عمرے کا کوئی رکن ادا نہیں کرنا، وہ تو سارا کا سارا آپ مکے میں ادا کر آئے ہو، تو پھر یہاں کیا ہے؟ یہاں آنا ہے تو کسی فرض کی وجہ سے نہیں آنا، کسی واجب کی وجہ سے نہیں آنا، کسی رکن حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے نہیں آنا، یہاں خالصتاً آنا ہے تو محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضری کی نیت سے۔ یعنی حضور کے دربار میں جو حاضری ہے وہ حج کے طفیلی نہ ہو، وہ عمرے کی طفیلی نہ ہو، کسی فرض و واجب کی ادائیگی کی طفیلی نہ ہو، بھئی سارے فرض وہاں ادا ہو چکے، ساری رکن کی ادائیگی وہاں ہو چکی، اب اگر اللہ کے محبوب کے دربار میں آئے ہو تو خالصتاً یہ نیت لے کر آؤ کہ میں اللہ کے محبوب کے دربار میں سلام عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے مزار کی زیارت کری اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ میں حاضری نہ ہو یہ تو کسی عاشق کے لیے تصور میں آ ہی نہیں سکتا، وہ لوگ ہی اور ہوں گے کہ جی مکے میں حج ادا ہو چکا، عمرہ ادا ہو چکا، بس سب کچھ کافی ہے، ہمارے لیے کافی نہیں، ہمارے لیے تو اصل مقصود ہی یہ حاضری ہے، اصل مطلوب ہی یہ حاضری ہے۔
ہماری تو ساری محبتوں توجہ کا میلان اور مرکز ہی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ ہے. ہمارا تو بچہ بھی جب مدینے کا ذکر سنتا ہے تو تڑپتا ہے, آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں. اور یہ سب کچھ اپنے طور پہ نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے. ہمارے دلوں میں اگر مدینے کی محبت ہے, مدینے کی گلیوں سے پیار ہے, حضور کے روزے پر حاضری کا شوق ہے, رغبت ہے, تو میرے بھائیوں یہ اپنی کیفیت نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کی جانب سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ بھی مدینے سے محبت فرماتا ہے, اللہ کے محبوب بھی مدینے سے محبت فرماتے ہیں. جس وقت مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدموں سے اس مقام کو جو پہلے کبھی یثرب کہلاتا تھا اور حضور کی آمد کے بعد یہ مدینۃ النبی بن گیا, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لے کر کے آئے تو لوگ اپنا کاروبار, اپنا دیس, اپنا وطن, اپنا گھر بار, اپنا کنبہ, اپنا قبیلہ, اپنا خاندان سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے آئے تھے. تو بات وہی ہے کہ دیس چھوڑ کر پردیس کے اندر آئے ہیں. جب یہاں پر آئے ہیں تو کچھ دل بے قرار ہیں, اور اتنے دل بے قرار تھے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق سخت بیمار ہو گئے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے. بلکہ حضرت بلال تو بیماری کے عالم میں, بخار کی کیفیت میں وہ مکے کی یاد میں اشعار پڑھا کرتے تھے, مکے کے فراق میں, جدائی میں اشعار پڑھا کرتے تھے, اور بخار میں سلگ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق بھی بخار کی کیفیت میں مبتلا ہے. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی, عرض کی یا رسول اللہ, ہجرت کے بعد میرے والد ابو بکر بھی سخت بیمار ہیں, بلال بھی سخت بیمار ہیں, مکے کی یاد میں, مکے کے فراق میں اشعار پڑھتے ہیں, یا رسول اللہ وہ بخار میں مبتلا ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان دونوں دیوانوں کے لیے شفا یابی کی دعا کرتے, یا اللہ ان کو شفا عطا فرما دے, بخار سے صحت کی دعا کرتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شکایت سننے کے بعد جو دعا کری, وہ دعا کیا تھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کری, اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا المکہ او اشد. حضور نے دعا کری, یا اللہ مدینے کو ہمارے لیے ایسا محبوب بنا دے جیسے تو نے مکے کو محبوب بنایا تھا. وہ آئی تھی شکایت لے کے کہ ابا بیمار ہیں, ابو بکر صدیق بیمار ہیں, حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیمار ہیں, تو دعا تو ان کی شفا یابی کے لیے کرنی چاہیے تھی نا. لیکن حضور دلوں کا حال جانتے تھے کہ دل کیوں بے قرار ہیں, کس چیز کے فراق میں ہیں, کس چیز کی محبت نے انہیں تڑپا کر بے قرار رکھا ہوا. یہ مکے کی محبت میں تڑپ رہے ہیں, بے قرار ہیں. تو اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں, اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا المکہ او اشد. حضور نے دعا کی, یا اللہ تو مدینے کو اب ہمارے لیے ایسا محبوب کر دے جیسا تو نے مکے کو ہمارا محبوب بنایا تھا. اور یہ جو او اشد کے الفاظ ہیں نا, اس کا معنی یہ ہے کہ مدینے کو تو محبوب کر دے, مکے سے زیادہ محبوب کر دے. او اشد کے الفاظ حدیث پاک کے یہ اس جانب اشارہ کہ تو مکے سے زیادہ ہمیں مدینے سے محبت عطا فرماتے. تو اگر کوئی مدینے کی یاد میں تڑپ رہا ہے, مدینے کا ذکر سن کر وہ بے قرار ہو رہا ہے, اس کی آنکھوں سے سیلے اشک رواں ہیں, وہ اشعار گنگنا رہا ہے, نعتیں سن کر آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے, مدینے کی تسبیح پڑھ رہا ہے, تو میرے بھائیوں یہ اپنے طور پہ نہیں, یہ دعائے مصطفیٰ کا نتیجہ ہے. اور حضور نے جو دعا کی ہے, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے. جب دعائے محمد حضور نے دعا کی, اجابت وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول. تو جب اللہ کے دربار میں حضور نے دعا کی ہے, اے اللہ مدینے کو مکے سے زیادہ محبوب کر دے, تو کہنا پڑے گا کہ مدینہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب ہے. 10 سال حضور نے مدینے میں گزارے, 10 سال 53 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے شریف کے اندر. 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا, 13 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں وہاں سے ہجرت فرمائی. تو مدینہ شریف میں حضور نے کتنے سال؟ 10 سال. 10 سال کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی سکونت کے لیے مدینے کو پسند فرمایا. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ صرف 10 سال کے لیے نہیں, بلکہ قیامت تک اپنے محبوب کی سکونت کے لیے اللہ نے مدینہ شہر کو پسند فرما لیا. مکے کا مقام اپنی جگہ پر, لیکن مدینہ وہ بستی ہے جس کے لیے عاشقوں کے دل دھڑکتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ ہماری محبتوں کا جو مرکز ہے, تاجدار کائنات سلمہ, یہ مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہے. اللہ رب العزت
हुजूर किबला शाह साहब की भी अदायगी उम्रिया की नियत और ये सफ़र के लिए चल पड़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और कदम कदम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैफ़ व सुरूर अता फरमाए और अल्लाह करे कि शाह साहब वहाँ पहुँचकर हमारी हाज़िरी की भी दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान को अपना पाक घर बैतुल्लाह देखना नसीब फरमाए, नबी पाक के दरबार में हाज़िरी और सलातो सलाम का नजराना पेश करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान को इसकी तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात दुरूद-उस-सलाम का मिशन, हमारा मिशन सारी दुनिया के कोने कोने में दुरूद-उस-सलाम की सदाओं को बुलंद करवाना है। हम ज़िंदगी में जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी जिएंगे, हम दुरूद-उस-सलाम से वाबस्ता रहेंगे। इसी गर्ज़ व गायत के लिए आपको पता है कि हमारा जमात दुरूद-उस-सलाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप का ग्रुप भी है। तो जो हमारे मेंबर्स जमात दुरूद-उस-सलाम के व्हाट्सएप के इस ग्रुप में हैं, आपको पता होगा कि मैं वहाँ होऊंगा इंशाअल्लाह। तो आप सब ने मामूल से हटकर तादाद ज़्यादा करके आपने दरूद पाक पढ़ना है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हर जमात दुरूद-उस-सलाम का मेंबर अगर 3000 नहीं तो कम से कम 1000 मरतबा रोज़ाना दरूद पाक पढ़े, अपने नाम के साथ ग्रुप में सेंड कर दे। इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए दुआ का सिलसिला डेली रहेगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे नाना जान की बारगाह में आपके लिए सिफारिश भी इंशाअल्लाह और दुआएं और इल्तिजाएं भी इंशाअल्लाह। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह रोज़ाना आप सबका मैसेज आएगा और मैं देखूंगा इंशाअल्लाह उस पाक सर ज़मीन के ऊपर कि मेरा कौन सा मेंबर, मेरा कौन सा बच्चा, कौन सा मुझसे मोहब्बत करने वाला बेटा, बुज़ुर्ग भाई जो है वो दरूद पाक पढ़ रहे हैं। और इसी तरीके से जो हमारी जमात दुरूद-उस-सलाम की मेंबर्स हैं, ख़वातीन, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से दरूद पाक के विर्द को जारी रखिएगा। उनके लिए भी इंशाअल्लाह इसी तरीके से दुआओं का सिलसिला रहेगा। अब हम हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का परचम देखिए माशाल्लाह कितना हसीन और ख़ूबसूरत है। अल्लाह पाक और पाकिस्तान ये दीन के नाम पर बना है। सुभान अल्लाह। इस्लाम का किला कहते हैं पाकिस्तान को। अल्लाह पाक हमारे मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को सरफराजी, कामरानी और शादमानी अता फरमाए और जितने हमारे मुल्क के मसाइल हैं अल्लाह पाक उनको वसाइल में तब्दील फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन पाक से ज़मीं शादबा कीश्मरे हसी हसी शादबा तू निशाने शाने खाली शान गज़े ज़मीं का निज़ाम क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम सल्तनत पाइंदा ताबिंदा बात मंज़िले बुलंद परचमे सितारों हिलाल रहबरे बरख्तियों कमाल तर्जुमाने माज़ी शाने जाने इस्तक़बाल शाह खुदाए ज़ुल जलाल।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب والأبصار اغثنی اغثنی اغثنا یا رب العالمین. پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس محفل میں ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرما. ہونے والے تمام ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ اس محفل پر برسنے والی چھما چھم رحمتوں کا صدقہ ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. لغزشوں غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. پروردگار عالم ہم سب کو اپنی اطاعت اپنی عبادت اور اپنی کامل بندگی کی توفیق عطا فرما. ہم سے وہ کام لے جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے اور جن کاموں میں تیری ناراضگی پوشیدہ ہو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. الہ العالمین آج کی محفل جس کا خاص عنوان قبلہ شاہ صاحب کی ادائیگی عمرہ کی خوشی میں اس کا اہتمام تھا. اے پروردگار عالم باذوق حاضری کی توفیق عطا فرما. پرکیف حاضری کی توفیق عطا فرما. درست انداز سے مناسک عمرے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ محبت بھری اشکبار آنکھوں سے تیرے پاک گھر کے دیدار کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب کے دربار کی حاضری کی توفیق عطا فرما. وہاں جو دعائیں کی جائیں ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں پھرنا نصیب فرما. وہاں بھی حضور علیہ السلام کے ترانے گنگنانا نصیب فرما. بارگاہ سرور کونین میں سنہری جالیوں کے سامنے درود و سلام پڑھتے پڑھتے ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرما. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں. مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت. اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت. ماں باپ کے رنگ روضہ محبوب دکھا دے. مرشد کے سنگ روضہ محبوب دکھا دے. اے اللہ اے ارحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان کو سالمیت عطا فرما. استحکام عطا فرما. اندرونی بیرونی خطرات سے سازشوں سے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما. اس کے گلی کوچوں میں امن و سکون عطا فرما. اے اللہ اس خانقاہ میں مانگی جانے والی تمام اپنے ملک کے حق میں دعائیں اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.